امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہمارے اس سلسلے کا تیسرا درس ہے، اور انشاءاللہ عز و جل پہلے ہم پچھلے درس کو کچھ ریپیٹ کریں گے، کچھ میں ریپیٹ کروں گا، کچھ آپ سنائیں گے، کچھ سنیں گے، کچھ سنائیں گے، اور پھر اس کے بعد آج خاص چیز ہم نے پڑھنی ہے انشاءاللہ اس کی طرف بڑھیں گے۔ تو ہم نے اپنی لاسٹ کلاس میں یہ پڑھا تھا کہ یہ ضمائر ہیں جنہیں آپ پروناؤن کہتے ہیں، اور یہ جو مذکر کے لیے، میل کے لیے استعمال ہوتی ہیں، یہ 6 ہیں۔ مذکر کے لیے، میل کے لیے جو استعمال ہوتی ہیں وہ ضمائر 6 ہیں۔ ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحن۔ ہوا وہ ایک، ہم وہ سب، انت آپ، انتم آپ سب، انا میں، نحن ہم سب۔ اس پر پھر قرآن کی آیات ہم سمجھ رہے تھے، اور کچھ آیات ہم نے سمجھ لی تھیں، کچھ ہم نے سمجھنا باقی تھی۔ تو جو آیتیں فرسٹ کالم میں ہیں، میں چاہوں گا کہ ان کا اور سیکنڈ کالم والی آیات کا آپ ٹرانسلیشن کریں۔ تو تھرڈ کالم والی آیات جو آپ کے لیے فی الحال نہیں ہے، اس کا پھر انشاءاللہ میں ٹرانسلیشن کروں گا۔ تو جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں ان کا آپ 1 بائی 1 اگر آیات کا ترجمہ شروع کریں تو آگے تھرڈ کالم کی طرف میں چلتا ہوں۔ جی، سب سے پہلی آیت ہے هو الذی خلق لکم۔ کون کر رہے ہیں اس کا ترجمہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہی ہمت کرتا ہوں۔ جی، ہوا وہ، الذی جو کہ، خلق پیدا کیا گیا، لکم تم سب کو، انہ بے شک ہوا ایک منٹ، وہ، پہلی آیت کمپلیٹ ہو گئی۔ هو الذی خلق لکم، وہی ہے یا وہ، الذی جس نے، یہ آپ نے دونوں ترجمے ٹھیک کیے ہیں۔ خلق کا مطلب ہے پیدا کیا، ایکٹیو ہے، پیسو نہیں ہے۔ پیدا کیا گیا، اس کے لیے لفظ آتا ہے خلقہ۔ تو خلقہ تو یہاں ہے نہیں، یہاں نارمل ہے۔ خلقہ پیدا کیا اس نے، آج ہم اس پر بھی آئیں گے۔ لکم، لکم کا مطلب ہوتا ہے فار یو، تمہارے لیے، کیونکہ اس میں لام بھی ہے اور لام اونرشپ کے لیے ہوتا ہے، تو لکم تمہارے لیے۔ هو الذی خلق لکم، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے۔ جی، اگلی آیت شفیق بھائی آپ کریں، یہی انہ هو التواب الرحیم۔ انہ میں، انہ بے شک ہوا جو، وہ جو، التواب الرحیم، توبہ، تواب کا مطلب توبہ توبہ اور قبول رحیم، کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ بہت خوب، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، ماشاء اللہ۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اس آیت کا ترجمہ کریں کوئی اور بھائی۔ وہ تمہارا رب، اور وہ تم سب کا رب، الہ واحد، وہ ایک ہے، لا الہ الا، وہ ایک اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا ہوا، لا الہ الا ہوا، اور کوئی اس کا شریک نہیں۔ نہیں، لا الہ کا کیا ترجمہ ہے؟ لا، کوئی لا مطلب تو نہیں، نہیں، اور کوئی الہ کا نہیں، مطلب خدا۔ لا الہ کوئی خدا نہیں ہے، الا ایکسپٹ، کوئی خدا نہیں ہے، الا سوائے وہ۔ وہ رحمان، الرحمن الرحیم، سوائے وہ رحمان اور رحیم، جو رحم کرنے والا ہے، بہت خوب، رحمان اور رحیم۔ اگلی آیت کا ترجمہ کون کر رہے ہیں؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ جی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ کوئی خدا نہیں ہے، الا ہوا سوائے وہ۔ اللہ کا مطلب یاد رکھیے گا، اللہ کا معنی ہے سوائے، انگلش میں ایکسپٹ۔ جیسے ہم کلمہ پاک میں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ کوئی خدا نہیں ہے، الا اللہ سوائے اللہ کے۔ جس آیت کا ترجمہ ہمارے بلال بھائی نے کیا، لا الہ الا ہوا، کوئی خدا نہیں ہے سوائے وہ،
لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے، لا الہ الا ہوا، کوئی خدا نہیں ہے سوائے وہ، الحی القیوم، وہ ہمیشہ رہنے والا، زندہ رہنے والا اور قائم رہنے والا ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہ ہم کی اگزامپل ہے، ہم کی مثال ہے، اور آخرت پر ہم وہ سب یوقنون یقین رکھتے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہ لوگ، ہم وہ سب، المفلحون کامیاب ہونے والے ہیں، اولئک هم الخاسرون، وہ لوگ، ہم وہ سب، الخاسرون خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یہ پہلے کالم کی آیات کا ترجمہ مکمل ہوا۔ میں چاہوں گا کہ سیکنڈ کالم کی جو آیات ہیں جس میں سیکنڈ پرسن سے خطاب ہے، انت، انتم، انت سیکنڈ پرسن سنگولر، سامنے والا شخص جب اکیلا ہو، حاضر بھی ہو اور واحد ہو تو انت، اور اگر حاضر ہو اور ایک سے زائد ہو تو انتم، انتم تم سب، انت آپ اکیلے، انتم آپ سب، انت انتم، انت انتم، تو ان آیات میں انت اور انتم استعمال ہوا ہے۔ تو جی آپ میں سے کون اس کا ترجمہ کریں گے؟ کیسر بھائی آپ کو بھی پرمیشن ہے۔ کیسر بھائی ہمارے اس کلاس کے مانیٹر ہیں، جو آپ سے رابطے میں بھی رہتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو مینیج کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ یہ ہماری پچھلی کلاس کے بھی مانیٹر ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھا ترجمہ کرنا سیکھے بھی ہیں، آمین۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکت دے۔ تو اگر کوئی نہ کرے تو پھر کیسر بھائی آپ کو اجازت ہے۔ جی انک انت I think العلیم الحکیم، کا یا ان کا بے شک بے شک انت آپ، بے شک تو، بے شک آپ، انت، آپ نے انتا کا کیا بتایا تھا؟ انتا کا مطلب ہے تو یا آپ، یعنی یہی تو ہمارا ٹاپک ہے، انتا انتم، انتا انتم، انتا کا مطلب ہے بے تم، شک آپ تم آپ سب۔ علیم ہے اور حکیم ہے، ہاں علم بے شک رکھنے والے تو، اور حکیم۔ صحیح ہے، صحیح ہے، کمپلیٹ کریں۔ بے شک آپ علم رکھنے والے اور حکیم ہے۔ ہاں یہ اللہ تعالیٰ سے کہا جا رہا ہے کہ حکیم بے شک تو علیم و حکیم ہے، علم والا، حکمت والا ہے، علم والا، حکمت والا ہے۔ اگلی آیت کا ترجمہ کوئی میرے اور بھائی کریں، انک انت السمیع العلیم۔ عباس، جی فرمائیے۔ انکا بے شک، تو، انتا تو، سمیع العلیم ہے، سننے والا اور علم والا ہے۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ اس سے اگلی آیت کا بھی کر دیجئے۔ انکا انتا بے شک تو، انتا تو، علام الغیوب، غیوب کا مطلب ہوتا ہے غیب، اللہ تمام علم غیب رکھنے والا ہے۔ ہاں بے شک تو علم غیب کا یا کل غیب علم، کا، کل علم غیب، ہاں سارا بے علم شک غیب رکھنے والا ہے۔ غیب کا جاننے والا ہے۔ اس میں سارا کا ترجمہ کہیں نہیں ہے۔ علام مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ نام علم رکھنے والا، بہت زیادہ علم۔ ہاں بہت زیادہ غیب رکھنے والا ہے، بہت زیادہ علم غیب رکھنے والا ہے۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ میرے کوئی اور بھائی کریں، انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ انت ولینا، تو ولینا، تم ہم سب کا ولی ہے، فاغفر لنا، ہم سب کو معاف فرمانے والا ہے، ورحمنا، اور رحم کرنے والا ہے۔ نہیں فاغفر لنا، تو مغفرت فرما ہماری، فاغفر لنا، ہم سب کی مغفرت فرما، ورحمنا، ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما، بہت خوب۔ وانت خیر الراحمین، اور تو بہت زیادہ رحم، خیر الراحمین یعنی ہاں بہت زیادہ رحم خیر فرمانے والا ہے، الراحمین، صحیح، خیر کا مطلب بھلائی اور راحمین۔ صحیح ہے۔ خیر کا ایک مطلب بھلائی ہوتا ہے اور خیر کا ایک مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ سپیریئر۔ انت خیر الراحمین، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ جیسے تب انت خیر الرازقین، تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ انت خیر الراحمین، تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔
اگلی آیت کا ترجمہ میں نے آپ کو نہیں اچھا کروایا بلال صاحب، اگر آتا ہو تو دل کرتا ہے سارا ہی کر دیں، نہ آتا ہو تو چپ ہو جاتے ہیں، اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ جب اس کو بیان کیا جائے، جب یہ ترجمہ، کیونکہ یہ آئیے ہم نے پچھلی کلاس میں کیا تھا، تو ہم اپنے دل کے کانوں سے سنیں، اس کو سیو کریں، اس کو ریپیٹ کریں اور اگلی کلاس میں آ کے سنائیں۔ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ اپنی سی بی اے کی کلاسز میں کرتے ہیں۔ جزاک اللہ، تو یہ ہے جزاک اللہ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اگر ابھی ہم کلاس میں سنتے ہوئے موبائل ہاتھ میں یا ذہن کہیں اور ہے تو پراپر کیچ نہیں کر پائیں گے، پھر ہم ریویژن بھی نہیں کریں گے، تو نیکسٹ کلاس میں ہم کو آئے گا بھی نہیں۔ تو یہ ایک ہی گھنٹہ ہے تو لیکن یہ پوری توجہ مانگتا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ اچھا، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي، الَّذِي جی انتم بہی مومنون، اور تقوی، تقوا اللہ، تقوی، ہاں تقوا اللہ، تقوی ہے رائٹ، صحیح ہے۔ تقوا اللہ اللہ کا اللہ ہے، مطلب ہے اللہ سے ڈرو، اور تقوی اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تقوی سوری کے دونوں مطلب ہیں، تقوی بھی اور ڈرنا بھی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ اچھا، اور اللہ سے ڈرو، الذی، الذی کا مطلب کیا ہوتا الذی کا مطلب ہے یا جس نے، یا جو کہ، یا جب کہ، جس انتم نے، بھی مؤمنون، یا تم سب اس انتم، کے ساتھ تم سب، ایمان لانے والے ہو۔ مؤمن کا مطلب ہے ایمان لانے والا۔ میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں ایک مثال دی تھی، مشرک کا مطلب ہے شرک کرنے والا، مسرف کا مطلب ہے اسراف کرنے والا۔ اب دیکھیں نوٹ کر لیں، مؤمن کا مطلب ہے ایمان لانے والا، ٹھیک ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، الذی، جس نے یا جب کہ، انتم، تم سب، انتم ہم پڑھ چکے ہیں، انت، انتم، اور بیہی کا لفظ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اگر آپ کو یاد ہو کہ بیہی اس کے ساتھ، ہاں، بہم ان سب کے ساتھ، بکا آپ کے ساتھ، بکم آپ سب کے ساتھ، بی میرے ساتھ، بنا ہم سب کے ساتھ، یہ ہم نے پڑھ لیا۔ تو بیہی کا معنی ہے اس کے ساتھ۔ اس کے ساتھ کس کے ساتھ؟ جب بھی کوئی پروناؤن آتا ہے تو اس کے پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے قریبی کون سا ناؤن گزرا ہے کہ جو ہم اس سے وہ مراد لے سکیں۔ جیسے اگر آپ کو انگلش میں بھی ایسے پڑھتے ہیں تو شروع میں ایک مرتبہ علی کا نام آ گیا، پھر اس کے بعد ہی از ڈوئنگ دیٹ، اور ہز کر کے اور ہر کر کے بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو وہ جو ہز ہے وہ کون ہے؟ جس کا پہلے نام گزرا ہے۔ تو بہی کی جو ہم ضمیر ہے، بہی کی جو ہی ضمیر ہے، یعنی تو انتم بہی مؤمنون، تم سب اس کے ساتھ ایمان لانے والے ہو۔ کس کے ساتھ؟ اس کے ساتھ جس کا نام سب سے پیچھے سب سے قریب گزرا ہے۔ تو اللہ سے ڈرو، تم سب اس پر ایمان لائے ہو، جب ایمان لائے ہو تو اس سے ڈرو بھی۔ جی اگلی آیت، قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون۔ کون کریں گے اس کا ہاں ابھی ترجمہ؟ بتا دو، قل، آپ فرما مولانا دیجئے، میں بتاتا ہوں، آپ فرما دیجئے، قل آپ کہیے، قل کا مطلب ہوتا ہے آپ کہو۔ یہ آرڈر ہے، کمانڈ دی جا رہی ہے، اور اس کا ایک پورا چیپٹر ہے، ہم پڑھیں گے۔ ایک ورب ہوتا ہے جو فعل ماضی ہوتا ہے، جس میں پاسٹ کی باتیں ہوتی ہیں، ماضی کی باتیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے جس میں پریزنٹ اور فیوچر کی بات ہوتی ہے، اور ایک فعل ایسا ہوتا ہے جس میں آرڈر دیا جا رہا ہوتا ہے۔ اور یہ آج کا ہمارا لیسن ہے، ہم انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کر کے ہم اسی کی طرف بڑھیں گے۔ تو یہاں کمانڈ دی جا رہی ہے، آرڈر دیا جا رہا ہے، قرآن پاک میں کئی جگہ پر ہے کہ ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو۔ تو قل کہو، کیا کہو؟ اللہ ینجیکم، اللہ تعالی نجات دیتا ہے تم سب کو۔ کم کا مطلب آپ کو پتا ہے، تم سب، یو آل۔ ینجیکم، نجات دیتا ہے تم سب کو، منہا، ایک آفت سے، ہا ضمیر کا مرجع کوئی آفت ہے جس کا پیچھے بیان گزرا ہے، اور من کا مطلب ہے سے، فرام، جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالی نجات دیتا ہے تمہیں اس سے، اس آفت سے، ومن کل کربن، اور ہر تکلیف سے، کرب کہتے ہیں تکلیف کو، اور ہر تکلیف سے تم کو نجات دیتا ہے۔ ثم انتم تشرکون، پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ تو یہ مشرکوں سے خطاب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تکلیف سے بچاتا ہے، کرب سے بچاتا ہے، تمہاری بدعمالیوں کے باوجود زمین نہیں پھٹتی، آسمان نہیں ٹوٹتا، پھر بھی اس کے باوجود تم شرک کرتے ہو۔ تو یہ دعوت فکر ہے شاید۔ اچھا، اب ایک طریقہ تو اس کا یہ ہے کہ میں آپ کو روزانہ کلاس میں 10-15 وکیبز دوں اور آپ اس کو یاد کریں۔
دوسرا یہ کہ یہ جو میں آیات کا ایک پیج آپ کے سامنے کھولتا ہوں تو یہ وکیب سے بھرا ہوا ہے اور یہی ساری آپ نے یاد کرنی ہے. تو جس وقت میں اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہوں تو اس وقت آپ یا تو پینسل سے پین سے کہیں نوٹ کر لیں یا تو اس کا پرنٹ آؤٹ نکال کر کربن کے نیچے لکھ لیں تکلیف، جی کوم کے نیچے لکھ لیں نجات دیتا ہے، اگر پرنٹ آؤٹ نکال سکتے ہیں تو. نہیں تو آپ کی جو نوٹ بک ہے یا ڈائری ہے اس میں لکھ لیں جی کوم کا کیا مطلب ہے، کربن کا کیا مطلب ہے، تشریکون کا کیا مطلب ہے، مصرفون کا کیا مطلب ہے، تاکہ جب آپ ریویژن کریں تو آپ کے پاس مطلب ہو. کیونکہ جب میں بتاتا ہوں اس وقت آپ کو بہت اچھا سمجھ میں آتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ سب سمجھ میں آ گیا، لیکن جب بعد میں آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو پڑھا ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ ساری آیات ہم پڑھ چکے ہیں. تو اس لیے نوٹ کریں گے تو جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ علم کو لکھ کر قید کر لو، یعنی کوئی بھی نئی بات ہے، کوئی بھی اچھی بات ہے، کوئی بھی علم کی بات ہے تو اس کو آپ لکھ لیں، ڈائری بنا لیں اور اس کو لیسن وائز، لیسن نمبر 3 4 5 6، تاکہ آپ کو ریویژن کرنا بھی آسان رہے. ایک دفعہ ایک پریزنٹیشن تو ہے آپ کے ساتھ، لیکن جو آپ نے انڈرسٹینڈ کیا اور سمجھا وہ آپ اپنے اون ورڈز میں لکھتے بھی جائیں، یہ انشاءاللہ آپ کو کام آئے گا. بل انتم قوم مسرفون، بلکہ انتم تم سب، قوم مسرفون وہ قوم ہو جو اسراف کرتے ہو، ایسی قوم جو اسراف کرتی ہے، تم وہ قوم ہو جو اسراف کرتے ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا. میں چاہوں گا کہ وہ ضمائر جن کی وجہ سے ہم یہ آیات پڑھ رہے ہیں اس کو میں ایک بار ریپیٹ کروں، پھر آپ ریپیٹ کریں اور پھر دوبارہ میں آیات کی طرف آتا ہوں. بلال بھائی یہ جو اس سے پہلے والی جو وہ ینجیکم والی ہے اس کا دوبارہ وہ ایک بار ترجمہ کر دیں گے لفظی؟ جی میں کر دیتا ہوں. وہ نجات دیتا ہے. قل آپ فرما دیجئے، اللہ وہ نجات دیتا ہے، ینجی وہ نجات دیتا ہے، کم تم سب کو، منہا اس سے. اب یہ اس سے تو ہو گیا من کا، یوں سمجھے کہ من کا نیم البدل، من کا ٹرانسلیٹ ہو گیا سے. یہ جو اس ہے، اس یہ ہا ضمیر کا ہے، من ہا کی جو ہا ہے. اب اس ہا سے کیا مطلب ہے تو آپ بریکٹ میں لکھ لیں کوئی آفت یا کوئی پریشانی. تو اللہ تعالیٰ تمہیں نجات دیتا ہے اس سے، انڈو بریکٹ کوئی آفت یا مصیبت. ومن کل کربن اور ہر تکلیف سے. ہر کا ٹرانسلیشن میں کہاں سے لے کر آیا؟ لفظ کل سے. کربن کا مطلب تکلیف، من کا مطلب سے. ثم انتم تشرکون پھر بھی، ثم کا مطلب ہوتا ہے پھر، انتم تم سب، تشرکون شرک کرتے ہو. اور لاسٹ آیت کا بل انتم قوم مسرفون بلکہ تم وہ قوم ہو جو اسراف کرتے ہو. اب جس کی وجہ سے ہم یہ آیات پڑھ رہے تھے ان ضمائر کو میں ایک بار اس نیت کے ساتھ ریپیٹ کرتا ہوں کہ پھر جب میں اسکرین آف کروں تو آپ سنائیں. ہوا وہ ایک، ہم وہ سب، انتا آپ، انتم آپ سب، انا میں، نحنو ہم سب. جو پہلی والے 4 لفظ ہیں ان کی میں آیات کا ترجمہ، جو پہلی والی 4 آیات ہیں ان آیات کا ترجمہ میں آپ کو بتا چکا. هو الذی خلق لکم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ ہوا کی ایگزامپل ہو گئی. ہم کی بتا دی، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الخاسرون، یہ ہم کی ایگزامپل ہو گئی. انتا کی، انک انت السمیع العلیم، انک انت العلیم الحکیم، انک انت علام الغیوب، یہ انتا کی ایگزامپل ہو گئی. انتم کی، انتم قوم مسرفون، انتم قوم مسرفون، ثم انتم تشرکون، یہ انتم کی ایگزامپلز ہو گئی. تو ہوا، ہم، انتا، انتم ہو گیا. اب انا اور نحنو کی طرف میں جاؤں گا، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ میں سے کوئی 2 مجھے یہ 6 ضمائر سنا دیں، اور وہ ہوں جنہوں نے اب تک نہ سنایا ہو، اور میری مراد ہے عدیل بھائی. اور نہیں تو پھر کوئی بھی سنا دے، لیکن جو بھی کلاس میں آتے ہیں اور صرف سامنے رہتے ہیں تو اس کو پھر چھٹی نہیں ملے گی. صرف سننے سے نہیں آئے گا، آپ کو خود بولنا پڑے گا. ہوا، ہم، انتا، انتم، انا، انا منکم، انا نحنو، ہو گیا. انا نحنو، نحنو، انا نحنو،
अना नहनु, कहिए 3 बार कहिए इसी तरह इशारा करके, अना नहनु। अना नहनु, अना अना नहनु, अना नहनु, बहुत खूब, अना माशाअल्लाह। नहनु, नहनु का क्या मतलब है? हम सब। बहुत खूब, माशाअल्लाह। तो अब्बास साहब ने सुना दिया, शफीक भाई ने भी सुना दिया, और फराज जवाद या जावेद, फराज जावेद जी आप सुनाइए। हुआ, हम, हम, अंता, हम, अंता, अंतुम, अन्ना, नानू। बहुत खूब। अना नहनु, अना नहनु, अना का मतलब है मैं, नहनु का मैं, मतलब हम सब। बहुत खूब, हम माशाअल्लाह। सब। या। नवीद भाई कोई के लिए आप सुनाइए। नवीद भाई अपना माइक अनम्यूट करें और सुनाए। हुआ, हम, अंता, अंतुम, आना, नहनु। बहुत खूब, माशाल्लाह। नुमान भाई आप सुनाइए, मोहम्मद नुमान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाल भाई मुझे आप 10 मिनट दें, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मैं फिर आपको सुनाता ओके चलें, ठीक है, लेकिन आप समझ पा रहे हैं जो बात हो रही है? हूँ। जी जी। चलें हम आगे बढ़ते हैं। अना और नहनु की कुरान पाक की जो एग्जाम्पल्स हैं उन पर बात करते हैं। अना नहनु, अना नहनु, अना में एक, नहनु हम सब। अना की मिसाल कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, क़ाला कहा उसने, यानी नमरूद ने कहा। जब पूरा पढ़ रहे होंगे आयात में तो आपको समझ में आ जाएगा ये किसने कहा, लेकिन क़ाला का मतलब है कहा उसने, थर्ड पर्सन सिंगुलर, कहा उसने। क़ाला कहा उसने, जैसे क़ाल अल्लाह, अल्लाह ने कहा, क़ाल रसूल, रसूल ने कहा, क़ाल फुलान, फुलान ने कहा। तो क़ाला मीन्स कहा उसने। क्या कहा? अना मैं, उह्यी व उमीत, जिंदगी देता हूं और मौत देता हूं। मैं जिंदगी देता हूं और मौत देता हूं, ये नमरूद ने कहा था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ताला जिंदगी मौत देता है, तो नमरूद ने बुलाया, जिसको फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी उसको छोड़ दिया, और एक शरीफ आदमी को पकड़ के कत्ल कर दिया। बोला देखो मैं जिंदगी देता हूं, मौत देता हूं। तो ये नमरूद ने कहा था बदबख्त ने, अना उह्यी व उमीद, मैं जिंदगी देता हूं और मौत देता हूं। उह्यी उमीद दोनों वर्ब है, क़ाला भी वर्ब है। इस आयत में जो हमारा जो मोटिव है या जो हमारा जो लेसन है वो लफ्ज क्या है? अना, बस। लेकिन ज़िम्नन आपको 3 वोकैब्स और मिल गई। क़ाला कहा उसने, उह्यी मैं जिंदगी देता हूं, उमीतु मैं मौत देता हूं। कुल, नेक्स्ट आयत, कुल कहो, कमांड दी जा रही है, ऑर्डर दिया जा रहा है। कुल और कहिए, इन्नी बेशक मैं, इन्नी बेशक मैं, हमने इन्ना का पूरा पढ़ लिया है। इन्नहु बेशक वो, इन्नहुम बेशक वो सब, इन्नका बेशक आप, इन्नकुम बेशक आप सब, इन्नी या अन्नी बेशक मैं। इन्नी और अन्नी दोनों का एक ही मतलब है। इन्नी बेशक मैं, अना मैं, अन्नज़ीरु अल मुबीनु साफ साफ डर सुनाने वाला हूं। नदीर का मतलब होता है डर सुनाने वाला, और मुबीन का मतलब होता है वाज़ेह, क्लियर। जैसे हम कहते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफाती नामों में है आप बशीर और नज़ीर हैं, बशीर खुशखबरी देने वाला, नज़ीर डर सुनाने वाला। लेकिन इस पूरी आयत में जो हमारे पढ़ने वाली बात है या जो हमने सीखी है वो क्या है? इन्नी और अना। इन्नी का मतलब बेशक मैं, और अना का मतलब भी बेशक मैं। नब्बे, ये भी ऑर्डर दिया जा रहा है, कमांड दी जा रही है, बताया जा रहा है। नब्बे का मतलब है कि खबर दीजिए, नब्बे खबर दीजिए, तंबीह कीजिए। नब्बे को अगर आप याद रखना चाह रहे हैं कि मैं इसको कैसे याद रखूं, इसके अंदर ख़ाबारा तो लिखा नहीं है, तो उसको आप नब्बे को लफ्ज तंबीह से याद कर सकते हैं। तंबीह कीजिए या खबर कीजिए। इबादी मेरे बंदों को, इबादी मेरे बंदे, अब्दी मेरा बंदा,
عبادی اس کی جمع ہے میرے بندے، کیونکہ یا جو آخر میں یا ہے یہ کون سی والی یا ہے؟ کتابی میری کتاب، دینی میرا دین، اور روحی میری روح، اسمی میرا نام، قلمی میرا قلم، صلاتی میری نماز، عبادی میرے بندے، نبئ آپ خبر دیجئے، عبادی میرے بندوں کو، کیا خبر دیجئے؟ انی جی انی بے شک میں، ہاں کیا خبر دیجئے؟ انی کے بے شک میں، انا الغفور الرحیم میں ہی مغفرت فرمانے والا رحم کرنے والا ہوں۔ تو یہاں ہمارا جو لیسن ہے وہ لفظ انا ہے، اور انی ہم پڑھ چکے ہیں۔ انی انا، انی بے شک میں، انا میں، الغفور مغفرت کرنے والا، الرحیم رحم فرمانے والا ہوں۔ ان 3 آیتوں کا ترجمہ ریپیٹ کریں گے آپ۔ جی کون کریں گے؟ آپ سے مراد کوئی بھی، آپ میں سے کوئی بھی، اینی ون، جو پہلے مائک اٹھا لے۔ قال انا احیی و امید، کہا اس نے میں زندگی دینے والا اور موت دینے والا ہوں۔ بہت خوب، ماشاء اللہ۔ جی اگلی آیت کا کوئی اور بھائی کریں۔ جی شفیق بھائی۔ میرا تھوڑا سا مائک گڑبڑ ہو گئی تھی اوکے، تو میں کنیکٹ ہوا نہیں ہوں۔ سن وقل سکے، ٹھیک ربی، ہے، نہیں وقل انی، وقل چلو کل، کیسر بھائی سے کرواتے ہیں، کیسر بھائی آپ کریں۔ جی سر ابھی تو میں چھوڑوں گا نہیں، ابھی اوکے چاہے اوکے غلط بھی اوکے، ہو پڑھوں گا۔ چلیں شروع کر دیا تو کریں شفیق صاحب۔ وقل اور کہو، انی میں، انا نذیر مبین، یعنی میں نذیر بھی ہوں اور مبین بھی ہوں۔ ہاں ایک طریقے سے ہی کہا، انی انا النذیر المبین، بے شک میں نذیر ڈر سنانے والا، مبین صاف صاف، میں صاف صاف ڈر سنانے والا ہوں، میں کلیئر بات کرنے والا ہوں، کلیئرلی تمہیں ڈر سنانے والا ہوں۔ یہ جو مبین ہے یہ کوالٹی ہے نذیر کی، یہ کوالٹی حضور کی نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے۔ النذیر یہ کوالٹی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، مبین کوالٹی ہے نذیر کی۔ اگر مبین بھی کوالٹی ہوتی حضور کی تو پھر آپ نے جو ترجمہ کیا وہ تھا کہ میں نذیر ہوں، میں مبین ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں صاف صاف ڈر سنانے والا ہوں، تو صاف صاف ہونا یہ کوالٹی یا صفت بنے گی لفظ نذیر کی۔ جی اگلی آیت کا، تیسری آیت کا جی بلال بھائی کریں۔ نبی، ہوں، جی نبی میں خبر خبر سنانے، دیجیے، خبر نبی خبر عبادی، دیجیے، خبر دو میرے، خبر دیجیے میرے بندوں کو، انی میں، انا الغفور بے شک میں، انا الغفور الرحیم میں مغفرت کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ بہت خوب، ماشاء اللہ، زبردست۔ جی اگلی آیت کا میں ترجمہ کرتا ہوں۔ یہ لفظ نحنو ہے، نحنو کا مطلب ہوتا ہے ہم سب، نحنو ہم سب۔ قالو انہوں نے کہا، انما نحن مصلحون بے شک ہم، انما کا مطلب ہے بے شک، نحنو ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ قالو انما نحن مصلحون انہوں نے کہا کہ بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ قالو انما نحن مصلحون انہوں نے کہا بے شک ہم اصلاح کرنے والے، مصلح اصلاح کرنے والا، مشرک شرک کرنے والا، مسرف اسراف کرنے والا، مومن ایمان لانے والا، مفلح کامیاب ہونے والا، اور مصلح اصلاح کرنے والا۔ تو نحنو کا آپ نے یہاں استعمال دیکھا، جیسے میں آپ سب کے بارے میں بات کر رہا ہوں اور اس میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں، تو میں کہوں انشاءاللہ نحن مفلحون، اللہ نے چاہا تو ہم سب کامیاب ہونے والے ہیں۔ نحن مفلحون ہم سب کامیاب ہونے والے ہیں، نحن مصلحون ہم سب اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو یہ ہے نحنو کا استعمال۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ، یہود و نصارہ نے کہا، وقالت کہا، آپ کہیں گے کہا کے لیے تو لفظ قالا آیا پیچھے، تو جب مذکر کہے تو قالا ہوتا ہے،
اور مؤنث کہے تو قالت ہوتا ہے. یہ اس کی پوری ڈیٹیل تفصیل پورا لیسن یہ آگے آپ کے لیسنز میں ہے. تو اگر یہ بات اگر پراپر کیچ نہیں بھی ہوتی تو کوئی بات نہیں. صرف قال اور قالت کا فرق اس لیے بتا دیا کہ آپ کنفیوز نہ ہو. قالت اس نے کہا، کس نے کہا؟ الیہود والنصارى، یہود و نصارہ نے کہا. کیا بولا بھائی؟ نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں. نحن ہم سب، ابناء اللہ اللہ کے بیٹے. نحن ابناء اللہ ہم سب اللہ کے بیٹے ہیں. یہود و نصارہ نے کہا کہ ہم سب اللہ کے بیٹے ہیں. نوٹ کر لیا لفظ ابنا یہ جمع ہے. کس کی جمع ہے؟ اس کا جو سنگولر ہے وہ ہے ابن. ابن جیسے ہم اپنے نام کے آگے لگاتے ہیں فلاں بن فلاں، تو بن کا مطلب ہوتا ہے بیٹا، اور بن کی جمع یا ابن کی جمع ہے ابنا. ابن کا مطلب بیٹا، ابنا کا مطلب بیٹے. تو یہود و نصارہ نے کہا کہ ہم سب اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ، یہود و نصارہ نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں. معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ایسی بات سے. اگلی آیت، انا بے شک ہم، نحن ہم، نزلنا الذکر ہم نازل کرتے ہیں. نزلنا کا مطلب ہے ہم نازل کرتے ہیں، الذکر ذکر کو، اور ذکر سے مراد ہے قرآن. انا بے شک ہم، نحن ہم، نزلنا ہم نازل کرتے ہیں. 3 مرتبہ لفظ ہم آیا ہے. نزلنا کے اندر نون الف جو نا ہے اس کا مطلب بھی ہے ہم، نحنو کا مطلب بھی ہے ہم، انا کی جو نا ہے اس کا مطلب بھی ہے ہم. یعنی یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ بھائی ہم ہی قرآن نازل کرنے والے ہیں، ہمارے علاوہ کون نازل کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. تو بے شک ایسی آیت کا ترجمہ کیسے کریں؟ اب جب 3 مرتبہ ہم آیا تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے بے شک ہم نازل کرتے ہیں، بلکہ اس کا ترجمہ یوں کریں گے کہ بے شک ہم ہی نازل کرتے ہیں. جب آپ نے ہم کے ساتھ ہی کہا تو آلریڈی جو 2-3 ہم ہے وہ اس کے اندر آ گئے. یعنی مقصد کیا تھا؟ کسی بھی بات کے اندر جو ہے وہ وزن پیدا کرنا. تو آپ جب مترجمین کے ترجمے دیکھیں گے تو اس میں یہی لکھا ہوگا کہ بے شک ہم ہی نازل کرنے والے ہیں. تو وہ جو ہم کے ساتھ جو ہی ہے وہ اس وجہ سے آیا کیونکہ 2-3 مرتبہ ایسا لفظ آ رہا تھا کہ جس کا مطلب تھا ہم. بے شک ہم ہی ذکر کو نازل کرنے والے ہیں. ذکر سے مطلب ہے قرآن. وَإِنَّا اور بے شک نزلنا پاسٹ فارم ہے نا، ہم نے نازل کیا. ہاں نزلنا ہم، بالکل جزاک اللہ خیرہ. نزلنا ہم نے نازل کیا، بے شک ہم نے نازل کیا قرآن کو. بے شک ہم نے ہی نازل کیا قرآن کو. بے شک ہم نے ہی نازل کیا قرآن کو، اور بے شک ہم لہو اس کے لیے، لحافظون ضرور حفاظت کرنے والے ہیں. وَإِنَّا اور بے شک ہم، لہو اس کے لیے یعنی اس قرآن کے لیے. یہو ضمیر کا مرجع الذکر ہے جو پہلے یہ ناؤن گزرا ہے الذکر. ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور ضرور حفاظت کرنے والے ہیں. یہ ضرور کا ٹرانسلیشن کہاں سے آیا؟ یہ لحافظون کے اوپر جو لام لگی ہے، لحافظون. اگر ڈائریکٹ صرف ہوتا حافظون تو حفاظت کرنے والے، لحافظون ضرور حفاظت کرنے والے ہیں. کس کی؟ لہو اس ذکر کے لیے. کون سا ذکر؟ جو اللہ نے نازل کیا. تو انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم وہ قوم ہیں جن پر سحر کیا گیا ہے، جن پر جادو ہوا ہے. مسحور وہ لوگ جن پر جادو ہوا ہو، جن پر سحر. سحر کا مطلب ہوتا ہے جادو، اور اس کا اسم فاعل آتا ہے، اس کا سبجیکٹ ہوتا ہے ساحر، جادو کرنے والا. اور مسحور جس پر جادو ہوا. آسان لفظوں میں نصر کا مطلب ہے مدد، ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی، آبجیکٹ. تو یہ بھی آپ کا پورا ایک لیسن ہے آگے کہ کسی بھی ایک لفظ سے ہم سبجیکٹ کیسے بناتے ہیں اور آبجیکٹ کیسے بناتے ہیں، اس کے روٹ لیٹرز کو برقرار رکھتے ہوئے، وہ بھی سیکھیں گے انشاءاللہ. تو مسحورون وہ لوگ جن پر جادو ہوا. تو ان لوگوں نے کہا، گمراہ لوگوں نے کہا بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم وہ قوم ہے جن پر جادو ہوا ہے. تو یہاں اس آیت میں آپ کو لفظ نحنو کا جو یوٹیلائزیشن ہے وہ سمجھانا مقصد تھا. تو جناب کوئکلی آخری 3 آیات کا آپ میں سے کوئی 3 بھائی ترجمہ کر دیں. وقالت الیہود والنصارى
इन्ना नहनु नज़लना ज़िक्रा बल नहनु कौमुम मस्हूरून। जी जनाब। वकालत यहूद व नसारा नहनु अब्नाउल्लाह। वकालत और उन्होंने कहा, यहूद और नसारा ने, यहूद और ईसाइयों ने, नहनु हम ही हैं अल्लाह के बेटे। ठीक है। नाउज़ुबिल्लाह। जी आप बताएं, मैं लैपटॉप को चार्ज पे लगा लूं। कंटिन्यू करें कोई और भाई। सही तो बोला है ना? बस भी सही किया माशाल्लाह। आगे आप ही कंटिन्यू कर ले या कोई और कर ले। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हमने ही कुरान नाजिल किया और हम ही उसकी इबादत करेंगे। माशाल्लाह। व इन्ना लहू हाफिज़ून। ज़िक्रा मीन कुरान, राइट? जी 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 जी, ज़िक्रा मीन कुरान। इन्ना नहनु नज़्ज़लना, बेशक हमने नाजिल किया कुरान, व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और हम इसकी हिफाजत करेंगे, बेशक हम इसकी हिफाजत करेंगे। बल नहनु कौमुन मस्हूरून। बल्कि नहनु हम सब, कौम का मतलब कौम, मस्हूरून जादू, जिन पे जादू किया, जिन पर जादू हुआ। सही है। बल्कि हम वो कौम है जिन पर जादू हुआ। बल्कि हम वो कौम है जिन पे जादू हुआ। सर वो स्क्रीन गायब हो गई। जी जी, 1 सेकंड। तब तक कैसर भाई, जब कोई चीज स्क्रीन गायब हो जाए तो कोई खाने पीने वाली चीज आप आगे कर दिया। हाँ जी, मैं अभी करता हूँ। आपको वो हुआ हम वाली गर्दान सुनाए ना। हाँ, शफीक साहब, क्या आपने पूरी बात हुआ नहीं सुनी? हम अंता अंतुम अना व नहनु। जी माशाल्लाह, सही है। हम इनकी बातें सुनेंगे तो फिर सुनते रहेंगे सर। जवाद भाई आप भी सुनाइए। लुकमान। वकालत यहूद, और कहा यहूद नसारा ने कि हम ही अल्लाह के बेटे हैं। नाउज़ुबिल्लाह। इन्ना नहनु नज़्ज़लना, बेशक हमने ही नाजिल किया कुरान को, और बेशक हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। बल नहनु कौमुम मस्हूरून, बल नहनु हत्ता के, बल नहनु बल्कि कौम मशहूर हैं। बल्कि हम वो कौम है जिन पर जादू हुआ है। जादू हुआ, बल्कि हम वो कौम है जिस पर जादू हुआ। ठीक है, तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़माइर समझ लिए कौन से। हुआ हम, अंता अंतुम, अना नहनु। जी, तो आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। ये हो गई स्लाइड पूरी हो गई, नहनु। पूरा हो गया। अब 15 मिनट रह गए और हमारा एक नया लेसन अब शुरू हो रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा पहले से इसको तैयार करके बैठेंगे तो इंशाल्लाह अज़्ज़ा बहुत अच्छा हो जाएगा। चलें बहरहाल। आज मैं आपको ये बात बताता हूँ इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंजेक्शन रूट्स और अरबी लैंग्वेज में 3 चीजें आमतौर पर होती हैं। एक है, आप अगर आप नोट कर रहे हैं तो उसको नोट कर लें। एक है इस्म, दूसरा है फ़िल और तीसरा है हर्फ। ठीक है, इस्म, फ़िल और हर्फ उर्दू में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है, अरबी में भी होता है, हर जबान में होता है। इस्म क्या होता है? किसी भी जगह चीज का नाम, आपको बताइए। फ़िल क्या होता है? फ़िल वो होता है कि जिसके अंदर कोई ज़माना होता है, कोई काम का जिक्र होता है, खाना पीना, सोना जागना, आना जाना। उसके अंदर या तो पास्ट होगा या प्रेजेंट होगा या फ्यूचर होगा।
اور حرف کیا ہوتا ہے؟ وہ جو چھوٹی چھوٹی چیز ہوتی ہے، من، فی، الا، حتی، یہ حرف ہوتے ہیں جو دو ناؤن کو ملانے کے لیے یا ایک ناؤن اور ایک ورب کو ملانے کے لیے بیچ میں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں آتی ہیں یہ حروف کہلاتے ہیں۔ ان تینوں میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے، ہاں کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ تو ان کو کہتے ہیں، جو ان تینوں میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے فعل، اور فعل کا جو پلورل ہے وہ ہے افعال۔ ایک فعل ہے تو اس کو فعل کہیں گے، اور بہت سارے فعل ہیں تو ان کو افعال کہیں گے۔ تو عربی گرامر سیکھنے کے لیے جو سب سے بیسک چیز ہے وہ ہے افعال کی ڈفرینٹ فارمز، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، آرڈر، یہ تو ہو گئی، لیکن اس کے اندر بھی روٹس جو ہیں وہ 3 ہیں یا 4 ہیں یا 5 ہیں، اور اس کی جو کنجکشن ہے وہ کیسی ہے، اور ورب کا جو پیٹرن ہے وہ کیسا ہے، یہ سمجھنا ہوتا ہے۔ اور اسی سمجھنے کی وجہ سے آپ کو ایک اتنا بڑا بینیفٹ حاصل ہوگا، جس پر ابھی مجھے کیسر بھائی نے پکڑ لیا، وہ یہ کہ میں نزلنا کے ٹرانسلیشن غلط کر رہا تھا، میں پریزنٹ والی کر رہا تھا ٹرانسلیشن، لیکن انہوں نے پڑھا ہے تو انہوں نے کہا سر یہ تو پاسٹ ہے، تو پاسٹ والا ٹرانسلیشن ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے ورب کے پیٹرن دیکھ لیے ہیں کہ جو پاسٹ کا پیٹرن ہے وہ کیسا ہے، پریزنٹ کا ہے وہ کیسا ہے، فیوچر کا، آرڈر کا کیسا ہے۔ تو وہ ایک پریکٹس میں جب آ جاتے ہیں تو آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہاں جو ترجمہ کرنا ہے وہ ماضی والا ہوگا یا پریزنٹ اور فیوچر والا ہوگا، کون سا ہوگا، آرڈر ہوگا یا کسی بات کا حکم دیا جا رہا ہوگا یا کسی بات سے منع کیا جا رہا ہوگا۔ تو اس میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلے اگر میں بات کروں کہ اس کی زمانوں کے اعتبار سے، تو فعل ماضی، فعل مضارع جس کو آپ کہتے ہیں پاسٹ ٹینس اور پریزنٹ ٹینس، فعل مضارع جو ہے وہ ہے پریزنٹ ٹینس، لیکن اب آپ کہیں گے کہ پاسٹ، پریزنٹ اور اس کے نیچے ہونا چاہیے فیوچر، فیوچر تو ہے ہی نہیں، تو فیوچر جو ہے یہی پریزنٹ ٹینس جو ہے، جو یعنی جو فعل مضارع ہے، فعل مضارع پریزنٹ ٹینس بھی ہے اور فیوچر بھی ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ عربی میں اگر کسی بات کی آپ کو خبر دینی ہے تو دو طرح کے الفاظ ہوں گے، یا تو وہ فعل ماضی ہوگا یا فعل مضارع ہوگا۔ فعل ماضی ہے تو وہ گزری ہوئی بات کی بات ہوگی، اکلا اس نے کھایا، ناما وہ سویا، اور تکلما اس نے بات چیت کی، فتحا اس نے کھولا، ذہبا وہ گیا، یہ سب پاسٹ ہے۔ اور سیکنڈ جو چیز ہے وہ ہے مضارع، فعل مضارع۔ فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ وہ پریزنٹ ہوتا ہے اور فیوچر بھی ہوتا ہے، اور ہمیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ یہاں اس کا ٹرانسلیشن پریزنٹ کی طریقے سے کریں گے یا فیوچر کے طریقے سے کریں گے، یا کوئی نہ کوئی ایک چھوٹا موٹا لفظ ہوتا ہے سین یا سوفا جو بتا دیتا ہے کہ اس کے میننگز اب پریزنٹ والے نہیں بلکہ فیوچر والے ہی کرنے ہیں۔ جیسے کہ سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلا سوف تعلمون، ہاں ضرور وہ جان لیں گے، سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، تو اس سوفا نے فکس کر دیا، تعلمون کا مطلب پریزنٹ والا بھی لے سکتے تھے، فیوچر والا بھی لے سکتے تھے، لیکن سوفا لفظ نے فکس کر دیا کہ یہ فیوچر ہے، یہ پریزنٹ نہیں ہے، یہ ہم سیکھیں گے۔ تو جو ہم باتیں سیکھیں گے اس کی میں آپ کو سمجھ لیں ایک طریقے سے ایک سمری بتا رہا ہوں یا ایک خلاصہ بتا رہا ہوں یا ایک تمہید بیان کر رہا ہوں۔ اور تیسری جو فارم ہے وہ ہے کمانڈ فارم، جس کو کہتے ہیں فعل امر، جس میں کسی بات کا آرڈر دیا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ کام کرو، جیسے کل کھاؤ، اور 2 نقطے والے قاف سے قل کہو، اضرب مارو، اسمع سنو، افتح کھولو، اذهب جاؤ، جس میں آرڈر دیا جا رہا ہوتا ہے، اور یہ قرآن پاک میں بہت سارے ہیں، بے شمار ہیں۔ اس کی بلکہ ہم نے اپنی لاسٹ کلاس میں تو ایک پیج ایسا شو کیا تھا جس میں 1800 وہ گیپس تھی جو خاص جن میں کسی کام کا حکم دیا جا رہا تھا اور آرڈر دیا جا رہا تھا، تو وہ بھی ہمارا ایک لیسن ہے کہ کہاں کہاں قرآن پاک میں آرڈر دیے گئے ہیں، وہ فعل امر کہلاتا ہے۔ تو اب آپ کو کمانڈ فارم یاد رکھنا آسان ہے تو وہ یاد رکھ لیں، عربی میں یاد رکھنا آسان ہے تو یہ فعل امر آسان سا ہے، اس کو یاد رکھ لیں۔ تو میں آپ سے پوچھوں کہ فعل کی کتنی قسمیں ہیں تو آپ کہیں گے 3 ہیں جناب، فعل ماضی، مضارع، امر، پاسٹ، پریزنٹ، کمانڈ، ماضی، مضارع، امر، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو تھوڑی سی تمہید میں نے بتا دی، اس کو مزید نقشے کی مدد سے بھی سمجھ لیں کہ فعل کی 3 قسمیں ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر۔ وہ فیوچر نہیں ہے کوئی؟ مضارع کے اندر ہی فیوچر ہے۔ یہ جو مضارع ہے اس کی 2 یہ سمجھیں کہ یقولو اس کے نیچے لکھا ہے نا، یا یسمعو لکھا ہے۔ یسمعو کا مطلب ہے وہ سنتا ہے یا وہ سنے گا،
پریزنٹ اور فیوچر دونوں مضارع کے اندر شامل ہیں. یہ ہمیں دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے آیات کو دیکھ کر کہ یہاں ایز اے پریزنٹ ہم بات کریں یا فیوچر کی بات کریں. جیسے قیامت کا ذکر ہو رہا ہے اور وہاں لکھا ہوا ہے یسمعو، تو ہم کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ سنے گا. جیسے اللہ نے ارشاد فرمایا کلا سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، کیونکہ قیامت کی بات چل رہی ہے اور قیامت ابھی آنی ہے. تو لفظ ایک ہی ہے، کبھی اس کا پریزنٹ والا مطلب ہوتا ہے، کبھی فیوچر والا ہوتا ہے. اور لفظ سین یا سوفا سے کنفرم ہو جاتا ہے عام طور پر کہ یہ فیوچر ہے، ورنہ اگر کچھ یہ سوری یہ قرآن میں ایسا ہے یا عربی زبان میں ایسا ہے؟ عربی زبان میں بھی ایسا ہے، قرآن میں بھی ایسا ہے، بوتھ. تو یہ ہو گیا فعل مضارع. اور پاسٹ فارم کیا ہے؟ اس کی شکل ایسی ہوتی ہے قال، سمع، کذب، صدق، نصر، عبد. یہ پاسٹ ہے. مضارع کیسے؟ یقول، یسمع، یکذب، یصدق، ینصر، یعبد. اور کمانڈ کیسے ہے؟ قل اسمع. ابھی آپ کو شاید اعراب نہیں لگے ہوئے تو پڑھنے میں مشکل ہو، لیکن جب آپ کی پریکٹس میں آ جائیں گے 2-5 کلاسوں میں تو آپ اس کو بغیر زبر زیر کے بھی آپ خود پڑھ رہے ہوں گے. قل کہو، اسمع سنو. کمانڈ تو وہ ہوتی ہے نا بابا صاحب، جی جو الف سے جو ورب الف سے شروع ہو وہ کمانڈ ہوتی ہے نا. ہاں یہ لیکن ہر جگہ نہیں ہے، عام طور پر ایسا ہوتا ہے. اس میں یہ کہ جس کے آخر میں ساکن ہو وہ کمانڈ ہوتا ہے. ایک اور اس کی پہچان یہ ہے، جیسے اصدق سچ بولو، انصر مدد کرو، اعبد عبادت کرو، قل کہو. اب قل کے شروع میں حمزہ نہیں ہے لیکن اس کے لاسٹ والا ساکن ہے، تو وہاں سے ہم لے سکتے ہیں کہ یہ کمانڈ ہے. ایک چیز ہوتی ہے وربل ناؤن. وربل ناؤن کیا ہے کہ جیسے اردو میں سونا، جاگنا، بولنا، کھانا، پینا، رہنا، سہنا، جس پہ آخر میں نون الف نہ آ رہا ہے، یہ سارے وربل ناؤن ہیں جس کو عربی میں مصدر کہتے ہیں. مصدر وہ اسم ہے جس میں فعل کے معنی تو ہوتے ہیں مگر وہ فعل نہیں ہوتا اور نہ ہی اس میں کوئی زمانہ ہوتا ہے. تمام ورب اس سے بنتے ہیں. اردو میں اس کے آخر میں نہ آتا ہے، جیسے کھانا، پینا، سونا، جاگنا. اب میں آپ سے پوچھوں، اگر انگلش میں پوچھوں میں آپ سے کہ گو یہ ناؤن ہے یا ورب ہے، تو آپ کہیں گے کہ ورب ہے. لیکن عربی میں آپ سے پوچھوں کہ القول یہ ورب ہے یا ناؤن ہے، تو یہ ناؤن ہے. اس کا مطلب ہے بولنا. اس کا مطلب ہے بولنا، کیونکہ عربی میں کوئی بھی ورب تب بنتا ہے، کوئی بھی فعل اس وقت بنتا ہے جب اس کے ساتھ کوئی زمانہ اٹیچ ہو. کوئی نہ کوئی آپ ٹینس لگائیں، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر یا کوئی کمانڈ، جب تک وہ نہیں ہوگا تب تک وہ ناؤن ہے. اگرچہ اس کے اندر جو میننگز ہیں وہ ورب والے ہیں. کھانا، پینا، سونا، جاگنا، آنا جانا، اس کے اندر میننگز تو ورب والے ہیں لیکن یہ ورب نہیں ہے. ورب تب ہوگا جب اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی زمانہ لگے گا، تو اس لیے اس کا نام ہے وربل ناؤن، کہ ناؤن ہے لیکن اس کے اندر چونکہ میننگز ورب والے ہیں تو یہ وربل ناؤن ہوا. اس کی مثال ہے القول بولنا، السمع سننا، الشرب پینا، الاکل کھانا، النوم سونا. دوسری بات جو فعل کے حوالے سے، یہ صرف ایک سمجھے کہ ایک یاد رکھنے کی باتیں ہیں، تو اس کا پریکٹیکل انشاءاللہ آگے آ رہا ہے. دوسری چیز ہے کہ روٹس جو ہوتے ہیں عربک میں، اس اسماء اور افعال میں عام طور پر جو روٹس ہوتے ہیں اس میں اس کے جو روٹ لیٹرز ہیں وہ 3 ہوتے ہیں یا 4 ہوتے ہیں. عام طور پر اس کے جو روٹ لیٹرز ہیں وہ 3 یا 4 ہوتے ہیں. کیسے؟ اور اسی کی مدد سے ہم ڈکشنری میں جاتے ہیں اور اسی کی مدد سے ہم معنی نکالتے ہیں. جیسے ضرب یضرب، ضرب اس نے مارا، یضرب وہ مارتا ہے. اس کے جو حروف اصلیہ ہیں، اس کے جو روٹ لیٹرز ہیں، کہ اگر مجھے ڈکشنری میں دیکھنا ہے یضرب کا مطلب، تو میں کیا یا سیریز میں جاؤں گا؟ یفعل دیکھنا ہے تو کیا یا کی سیریز میں جاؤں گا؟ یا الفعل دیکھنا ہے تو الف کی سیریز میں جاؤں گا؟ نہیں، بلکہ مجھے اس کے پہلے روٹ لیٹرز پتہ ہونے چاہیے. پھر جو روٹ لیٹرز کا جو فرسٹ لیٹر ہے اس کو دیکھنے کے لیے میں ڈکشنری میں اس جگہ پر جاؤں گا. تو یہ کہلاتے ہیں روٹ لیٹرز، جس کی مدد سے میں ڈکشنری میں اس کا مطلب اور اس کا معنی دیکھ سکوں. تو یہ جو سب سے پہلی لائن ہے یہ فعل ماضی ہے، پاسٹ ہے. فعل، ضرب، نصر، سمع، حسب. پہلے والے جو 3 ہیں ان کی شکل کیسی ہے؟ فعل
ضرب نصر سمع حسیبہ. فعلا اس نے کیا، ضرب اس نے مارا، سب پاسٹ ہے. نصر اس نے مدد کی، سمع اس نے سنا، حسیبہ اس نے گمان کیا. یفعل وہ کرتا ہے، یضرب وہ مارتا ہے، ینصر وہ مدد کرتا ہے، یسمع وہ سنتا ہے، یحسب وہ گمان کرتا ہے. اب اگر آپ کو یہ ناکافی لگ رہی ہے یہ پریزنٹیشن، تو آپ جو میں کہتا جا رہا ہوں اس کو لکھتے جائیں، اپنی مرضی سے زبر زیر ڈالتے جائیں، اس کے معنی لکھتے جائیں. نصرہ کے آگے معنی لکھ لیں، نصرہ کا جو پروناؤنسیشن ہے وہ لکھ لیں کہ نصارہ اس کا پروناؤنسیشن یہ ہے، اس کا مطلب ہے اس نے مدد کی. سمع اس کا پروناؤنسیشن یہ ہے، اس کا مطلب ہے اس نے سنا. تو یہ آپ کی ایک نوٹ بک بنتی جائے گی. حسیبہ اس نے گمان کیا. یضرب وہ مارتا ہے، ینصر وہ مدد کرتا ہے، یسمع وہ سنتا ہے، یحسب وہ گمان کرتا ہے. یہ ہو گئی جو فرسٹ لائن ہے. یہ جو شیپ ہے جس میں یا نہیں ہے، یہ ماضی والی شیپ ہے، فعل ماضی. اور جو سیکنڈ لائن ہے وہ فعل مضارع والی شیپ ہے، یعنی پریزنٹ اور فیوچر دونوں کے لیے یہی شیپ ہے، یہی لفظ ہے. اب اس شیپ پر قرآن پاک میں کیا کیا ہے؟ یضرب یعنی سٹارٹ میں یا آ رہی ہے اور لاسٹ میں پیش ہے یضرب. تو قرآن پاک میں اس سے ملتے جلتے کیا کیا ہے غور کریں. یعلم، تعلم، یہ تعلم میں تو خیر تا آ گئی. یعلم، اس کے علاوہ یکذب، اس کے علاوہ ینصر، اس کے علاوہ یکفر، اس کے علاوہ یعبد. تو یہ سب یہ فعل مضارع ہیں. یضرب، ینصر، یسمع، یحسب، یفعل. اور یہ ان کے سمجھے ہیڈز ہیں. یہ جو میں نے لکھے نا یہ اس کے ہیڈز ہیں. اور اس کا جو حروف اصلیہ یا روٹ لیٹرز ہیں وہ یہ تین ہیں. یا نہیں ہے، الف نہیں ہے، لام نہیں ہے، بلکہ فعل کا یا یفعل کے جو روٹ لیٹرز ہیں وہ ہیں فعل، فا عین لام. ضرب کا ضاد را با. نصر ینصر کا نون صاد را. سمع یسمع کا سین میم عین. حسیب یحسب کا حا سین با. یہ اس کے حروف اصلیہ ہیں. جیسے سلم یسلم، رکز یرکز، درس یدرس. اس کا وربل ناؤن ہے التسلیم، الترکیز، التدریس. سلم یسلم کوئی چیز کسی کو سپرد کرنا، دینا. اس کے حروف اصلیہ ہے سین لام بیم. رکز یرکزو کا مطلب ہے فوکس کرنا، ترکیز، فوکس. اس کے حروف اصلی ہیں را کاف زا. درس یدرسو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹیچنگ کرنا، پڑھانا. اس کے حروف اصلیہ ہے دا را، دال را اور سین. اب پھر اس کی مزید گردانیں شروع ہو جاتی ہیں کہ جو ہم نے لفظ پڑھے ہیں اس کے پورے، جس طریقے سے ہم نے 6 کا پیٹرن ابھی تھوڑے دنوں پہلے یاد کیا تھا نا، ربہ، ربہم، ربکا، ربکم، ربی، ربنا. اس طرح پھر فعل ماضی کے بھی 6 ہیں، فعل مضارع کے بھی 6 ہیں. تو یہ تھوڑی سی محنت، تھوڑی سی مشکل ضرور ہے، لیکن جب آپ آ جائیں گے اس سمجھیں کہ اس پٹری پہ چل پڑیں گے تو بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. تو ہم کل کے لیسن میں یعنی نیکسٹ لیسن میں ہم اس کو لیں گے. پھر ہم قرآن پاک کی آیت میں آپ کو بتائیں گے کہ دیکھیں والذین اذا فعلوا، تو ابھی آپ نے پڑھا لفظ فعلا تو یہ ورب ہے. ظلموا یہ ورب ہے. فعلنا یہ ورب ہے. فَأَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ یہ فعل ہے. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ یہ فعل ہے. تو میں آپ سے پھر یہ ورب الگ الگ کرواؤں گا جس سے آپ کو ورب کی پہچان ہوگی. اور جو ہم نے یہ پڑھا ہے اس کو ہم یہاں اس کا امپلیمنٹ کریں گے کہ یہ الفاظ ہیں اور یہ اس کے معنی ہیں. آپ کے لیے چھوٹا سا ایک کام ہے، وہ یہ کہ میں اس کا بھی ترجمہ بتا رہا ہوں، وہ آپ یاد رکھ لیں یا لکھ لیں اور نیکسٹ کلاس میں آپ اس کو سنائیں گے. تو فعلہ کا مطلب ہے اس نے کیا، اور ظلم کا مطلب ہے اس نے ظلم کیا. فعلہ اس نے کیا، ظلم اس نے ظلم کیا. خلق اس نے کریٹ کیا، تخلیق کی. خلق، 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 خلقت، خلقت، خلقت. تو خلق کا مطلب ہے اس نے تخلیق کیا. خلقتا کا مطلب وہ جب آپ پوری اسٹرکچر یاد کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. جاء کا مطلب ہے وہ آیا.
ظلمو उसने जुल्म किया, जाऊ का वो सब आए आपके पास, जा वो आया, जा अकुम वो आया तुम्हारे पास, क्योंकि कुम भी आ रहा है ना। चले मेरा ख्याल इतना काफ़ी है, आखिरी वाले को रहने देते हैं, जब नेक्स्ट हम रिवीजन कर रहे होंगे तो इंशाल्लाह वो ये भी कर लेंगे। ये जो आज मैंने 10-15 मिनट में जो लेसन की एक समरी आपको पेश की, ये समझ में आई या इस हवाले से कोई सवाल हो तो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम इसी को डिटेल में पढ़ेंगे, किस तरीके से डिटेल में, कि जो आज चीज़ें पढ़ी हैं इसको अब हम याद करेंगे, याद करवाएंगे, इसके 6-6 के पैटर्न बनाएंगे, टेबल्स बनाएंगे, उन टेबल्स के मतलब निकालेंगे, मैं सुनाऊंगा, आप सुनाएंगे, इसका रिवीजन करेंगे, रिवीजन करने के बाद फिर कुरान पाक में देखेंगे कि ये क्या, इसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है और उसका तर्जुमा कैसे किया जा रहा है, बिल्कुल इस तरह जिस तरह के अभी हमने पिछले लेसन में दीन हु दीन हुकुम का पहले सीखा और फिर इसके बाद लकुम दीन हुकुम वलिया दीन का तर्जुमा किया, इस तरीके से इंशाअल्लाह। तो कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। चलें, सुब्हानक अल्लाहुम्मा